جو خبر جس نے کل سے پورے پاکستان کو اپنی گرپ میں لیا ہوا وہ تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب انور منصور کا ریزگنیشن۔ اس سے پہلے پچھلے 2 دن جو عدالت میں کارروائی ہوئی، کیونکہ یہ ایک اہم قانونی معاملہ ہے ایک جج صاحب کے حوالے سے، تو یہ میٹر سب جوڈس ہے، اس پر تو ہم کوئی بات نہیں کریں گے کہ وہ کیا معاملات ہیں، لیکن ایک کنٹروورسی چلی، ایک بہت کچھ رپورٹ ہوا، پہلے روک دیا گیا، پھر رپورٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر جناب انور منصور صاحب کا ریزگنیشن آ گیا۔ انہوں نے ریزائن کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو ریزائن دیا ہے وہ کیونکہ پاکستان بار کونسل نے بھی مطالبہ کیا استعفے کا، اور یہ میری اپنی بار ہے اور میں اس کا بطور اٹارنی جنرل وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں، ہیڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن پھر ایک کنٹروورسی شروع ہوئی، حکومتی وزراء بھی آ گئے، فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب نے یہ کہا کہ انور منصور صاحب سے استعفیٰ لیا گیا ہے، ان کو کہا گیا تھا کہ وہ استعفیٰ دیں۔ پھر انور منصور صاحب نے بھی مختلف ٹیلی ویژن شوز میں اینکر سے، رپورٹر سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی نہ تو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، نہ کسی اور وزیر سے ملاقات ہوئی ہے، تو انہیں نہیں پتہ کہ کس نے پھر ان سے کہا۔ وہ اپنی اس بات پر قائم کہ میں نے یہ استعفیٰ دیا ہے وکلا جو باڈی ہے اس کے کہنے پر۔ بہرحال ایک کنٹروورسی ہے چل رہی ہے۔ میں جو کیس کے جو آرگیومنٹ ہیں جس کا تعلق ججز کے متعلق ہے یا وہ جو ریمارکس ہیں اس پر تو میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ پاکستان کی عدلیہ ہمارے لیے بہت محترم ہے، تمام جج صاحبان ہمارے لیے بہت محترم ہیں، پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے، تو اس لیے اس پر تو میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن آج ہم نے زحمت دی ہے جناب انور منصور صاحب کو اپنے اس پروگرام میں، اور ان سے میں یہ بات کروں گا، لیکن جو ریمارکس تھے ان کے اس پر میں کسی طرح سے بھی کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، نہ ہی ان سے میں گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم انور منصور صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جیسے میں نے ابھی کہا اپنے ابتدائیے میں کہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے میڈیا میں، تو ہم نے بھی سوچا کہ آپ سے بات کر لیں، مختلف چینلز پر آپ کی گفتگو چل رہی تھی۔ تو یہ جو سارا واقعہ ہوا، اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ آپ اسے بیان کریں اپنے الفاظ میں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے انور منصور صاحب؟ وعلیکم السلام سمیع صاحب۔ اس کا ایشو جو ہے وہ بہت ساری ایشوز ہیں جس کو کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز تو سامنے نہیں لا جا سکتی، بٹ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ جس وقت کے ایک ہمیں پراپر طریقے سے آرگو کرتے ہوئے پراببلی جس طرح سے چیزیں سامنے لے کے آیا میں، وہ بار ایسوسیشنز کو پسند نہیں آئی، اور بڑی سیویئر کرٹیسزم جو ہے وہ بار ایسوسیشنز نے کی۔ جب ظاہر ہے کہ جب بار ایسوسیشنز کوئی چیز کرتی ہیں تو ہمیں بھی پھر سوچنا پڑتا ہے کیا ہے کیا۔ ساتھ ساتھ جب اتنے کرٹیسزمز آئی اور کورٹ ذرا زیادہ ایگریویٹ بھی ہو گئی، اس میں گورنمنٹ بھی نیچرلی تھوڑا سا ان کو بھی ایشو بنا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ چونکہ بار والے بھی بہت انسسٹ کر رہے تھے ریزگنیشن کے اوپر، تو اور مجھے یہ لگا کہ گورنمنٹ بھی شاید بیک ٹریک کر رہی ہے، تو اس لیے پھر میں نے جو مناسب سمجھا کہ میں خود اس میں ریزائن کر دوں۔ وہ زیادہ مناسب چیز تھی، اور چونکہ یہ بہتری ہے گورنمنٹ کی بھی اور جوڈیشری کی بھی، اب جس طرح سے بھی کیس چلتا ہے وہ چلائیں گے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے رزلٹ۔ اچھا منصور صاحب، آپ نے بالکل جیسے آپ فرما رہے ہیں، آپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں بھی آپ نے یہی کہا کہ کیونکہ پاکستان بار کونسل نے آپ سے کہا کہ آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، تو انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور آپ نے کہا کہ وہ آپ کی اپنی باڈی ہے۔ آپ نے بالکل
اسی طرح یوز کیا ورڈ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ میں بھی ایسا ہی. لیکن جیسے ہی آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی، آپ کی ریزگنیشن کی خبر آئی، تو وزراء جو ہیں وہ آ گئے ٹیلی ویژن پر اور انہوں نے کہا کہ جناب انور منصور صاحب نے خود تو استعفیٰ نہیں دیا، انور منصور صاحب سے تو یہ استعفیٰ لیا گیا ہے، ان سے تو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں وہ ان کو اس بات کی ضرورت پیش آئی، یا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ کیا پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کہہ کر وہ کیا میسج کیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا. میں آپ کو بہت واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ نہ مجھے کسی وزیر نے کہا، نہ پرائم منسٹر نے کہا، نہ کسی انڈیویجول نے کہا کہ آپ ریزائن کر دیں. اب اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ آ کر یہ ٹی وی کے اوپر بیان دیں، یہ ان کا کوئی اپنا ایشو ہوگا. مجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں، نہ میرے سمجھ میں آئی بات، بیکاز جب مجھ سے آج تک کسی نے اس وقت بات بھی نہیں کی تو ظاہر ہے کہ یہ کہنا کہ کہا گیا ہے مجھ سے، یہ بھی غلط تھا. اچھا، آپ فرما رہے ہیں پرائم منسٹر نے آپ سے بات نہیں کی، کسی نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، اور آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک آپ کا پرائم منسٹر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. آپ انہی کی ٹیم کا حصہ تھے، آپ انہی نے ہی آپ کو سلیکٹ کیا اور اٹارنی جنرل بنایا. تو کیا اگلے چند دنوں میں آپ کا پرائم منسٹر سے کوئی ملاقات کا کوئی ہے پروگرام، اس حوالے سے کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہو، یا کوئی بھی پلان یا کوئی بھی اسکیجول؟ جی میرا ہے پروگرام، اور وزیر اعظم صاحب نے مجھے انوائٹ کیا ہے آج کہ ہم اگلے ہفتے کسی وقت ملاقات کریں گے. میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب، میری ایمانداری کی بات ہے اور اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میری عزت وزیر اعظم کے لیے بہت زیادہ ہے، اور میں کسی طور پر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ شاید وزیر اعظم نے کوئی اس قسم کی بات کی ہوگی. ہی از اے ونڈرفل پرسن، اور آنیسٹی ان کے لیے جو ہے وہ بڑی کروشل ہے. آنیسٹی کے لیے آئی تھنک ہی وڈ ڈائی فار آنیسٹی. تو اس لیے میں وزیر اعظم کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا اس معاملے میں. وزراء نے کیا کیا ہے یہ مجھے بڑا تکلیف ہوئی ہے. تو جس طرح فرما رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا، پرائم منسٹر کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، تو میں پھر دوبارہ وہ بات کہوں گا کہ یہ آپ کے جو ساتھی وزراء جو ٹیلی ویژن پر آئے ہیں، جنہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایک اس طرح کی گفتگو کی ہے جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا. تو یہ بات تو بڑی، انور منصور صاحب، بہت آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی. سمیع صاحب، میرے خیال میں اس وقت تک میڈیا اور لوگ جانتے ہیں مجھے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز میں جھوٹ نہیں بولا ہے. یہ ایک واحد چیز ہے جو کہ مجھ سے نہ ہوئی ہے نہ میں کروں گا. اگر کسی نے یہ بات کہی ہے اور اگر کسی نے میرے اوپر کوئی الزام رکھا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، میں ان کو جھوٹا نہیں کہوں گا. یہ بھی میرے اصول کے خلاف ہے. باقی ان کی مرضی ہے، جو وہ کہتے ہیں ان کا اپنا ضمیر ہے، اور میں اس ضمیر کے باہر اپنے آپ کو لے کے نہیں جاؤں گا کم سے کم. اچھا، یہ انسیڈنٹ ہوا جس میں گفتگو ہوئی، آپ کی سٹیٹمنٹ اور پھر وزراء کی باتیں، لیکن بہت سارے اس سے پہلے بھی معاملات ہوئے ہیں جس میں لا منسٹری بھی ہے، دوسری منسٹریز بھی اس میں انوالو رہی ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ اس وقت جو ہینڈلنگ ہے لا منسٹری کی، جس میں ماضی کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہینڈل کیا گیا، اور ابھی بھی جس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس سے مطمئن ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہو رہا
دیکھیے اطمینان تو اس وقت ہوتا ہے جب رزلٹ آ جاتا ہے. میرے سامنے ابھی تک کوئی خاص رزلٹ نہیں آیا ہے. چونکہ میں انوالو نہیں رہا ہوں لا منسٹری کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ڈرافٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی نیا قانون لے کے آیا جا رہا ہے. اگر میں انوالو ہوتا، چاہے وہ ڈرافٹنگ ہو سی او ایس کے زمانے کی کوئی چیز، یا وہ ڈرافٹنگ ہو نیب آرڈیننس کی، یا وہ ڈرافٹنگ ہو سی پی سی کی، مختلف چیزوں کی ڈرافٹنگ تو آئی ہیں، مگر ابھی تک میرے سامنے کوئی چیز نہیں آئی تھی جس سے کہ میں یہ کہہ سکوں مجھے اطمینان ہے یا اطمینان نہیں ہے. مگر جو رزلٹ ہے وہ البتہ نہیں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اور اگر رزلٹ دیتے ہیں تو مجھے کوئی عار نہیں ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے. اگر رزلٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر بھی میرا یہ خیال ہوگا کہ شاید بہتر کر سکتے تھے. مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے رزلٹ کے اوپر. بالکل صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے رزلٹ پر، اور آپ نے انتہائی ایک محتاط انداز میں، بڑے سلجھے ہوئے انداز میں اپنی جو رائے سے بھی ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا ہے. ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ چند ماہ پہلے بھی اس طرح کی کچھ ہمیں ریومرز یا اس طرح کی باتیں، انفارمیشن آئی تھی کہ انور منصور صاحب جو ہیں شاید وہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، وہ شاید کام نہیں کرنا چاہتے. کیا آپ نے کبھی بھی کوئی اندیا اس قسم کا دیا ہو کہ آپ بھی کام نہیں کرنا چاہتے؟ اور میں اصل میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ساری گفتگو تھی آپ کے اس آفس سے ہٹنے کے حوالے سے، وہ صرف ریومر ہی تھی یا اس میں کوئی سبسٹنس بھی تھا؟ دیکھیے، as far as I'm concerned میں نے کبھی یہ کوئی بات نہیں کی. یہ ضرور تھا کہ میں نے شکایت کی تھی 2-3 دفعہ کہ میرے پاس سٹاف کی کمی ہے. میں نے یہ شکایت کی تھی کہ مجھے کنسلٹنٹس جو ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں. 1.5 سال ہو گیا تھا جو کہ مجھے کنسلٹنٹس نہیں ملے تھے. مختلف رکاوٹیں آ رہی تھیں جو بیوروکریٹک ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے یہ ضرور میں نے شکایتیں کی ہیں کہ بغیر پراپر اسسٹنس کے ایک اٹارنی جنرل جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. ڈسپائٹ آل دس، میں یہ کم از کم فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے آفس میں کوئی شخص انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ان کے آفس میں کسی نے کام نہیں کیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا ہے جو کہ مجھے کرنا چاہیے تھا. چاہے وہ لے لیجئے مختلف انگلینڈ میں، مختلف امریکہ کے اندر، مختلف جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھے اس کے اندر میں پرسنلی انوالو رہا. میں نے جا کر بہت سارے کام وہاں پہ کیے. مگر یہ ہے کہ جتنے کام کیے اس میں کوئی لیکونہ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، بہتر ہے. اور یہ کہ رزلٹس ان کے بھی آنے شروع ہو جائیں گے کسی نہ کسی وقت میں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کہنا کہ آخری دن تک میں کام کرتا رہا ہوں اور مجھے کوئی شکایت ایسی نہیں تھی کہ مجھے کرنا ہے. مگر جب یہ معاملات تھوڑے سے ہوئے تو دین آئی بیک ٹریک مائی سیلف، اور ظاہر ہے کہ پھر مجھے ریزائن کرنا مناسب سمجھا میں نے. اور میرا ہمیشہ طریقہ یہ رہا ہے، آپ اس سے پہلے بھی مجھے جانتے ہیں، کہ جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ میری موجودگی مناسب نہیں ہے تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اس سے ہٹ جاؤں rather than کہ اپنے آپ کو امپوز کروں کسی کے اوپر. اچھا، یہ انور منصور صاحب، آپ نے کچھ ڈیفیکلٹیز کا بھی ذکر کیا. آپ نے کہا کہ سٹاف بھی نہیں تھا اور آپ کے پاس کنسلٹنٹ بھی نہیں تھے، اور آپ بار بار اس حوالے سے آپ نے شکایات بھی کی. تو وہ ایک چیزیں ہیں جو ماضی میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی. پھر بیچ میں اچانک یہ ایک کیس آ گیا جس میں ایک پرٹیکولر سٹیٹمنٹ، جو وربل سٹیٹمنٹ آپ نے دیا سپریم کورٹ میں، اس پر بار کونسل کا ریئیکشن بھی آ گیا. اب میں پھر آپ سے یہ معافی چاہتا ہوں اگر اس میں ریپیٹیشن بھی ہو، کہ آپ کا جو ریزگنیشن ہے کیا وہ صرف پرٹیکولرلی
اسی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہے جس پر بار کونسل نے ریئیکٹ کیا، یا وہ ساری چیزیں، وہ ڈیفیکلٹیز جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ سب اکٹھی ہوئیں اور بیچ میں یہ پھر واقعہ ہوا تو آپ نے سوچا کہ ناؤ اٹ از اپروپریٹ ٹائم کہ میں ریزائن کر دوں؟ دیکھیے، میرا بہت کیئرفلی ڈرافٹڈ میرا ریزگنیشن ہے. جب میں ریزگنیشن دیا تھا تو یہ میں نے جو میرے دل میں تھا اور جو میرے پاس جو میرا اپنا جو وہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر میرے اپنے ساتھی اور کولیگز جو ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایز چیئرمین جو پاکستان بار کونسل کا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں کنٹینیو نہیں کروں، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس جگہ سے ہٹ جائے. اس کا ایفیکٹ ضرور ہوا ہے اور شاید گورنمنٹ بھی چاہ رہی تھی کہ میں نہ موجود ہوں، مگر میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا کسی اور سے، کہ جس دن آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے، مجھے ایک اشارہ دے دیں اور میں ویسے ہی ریزائن کر کے نکل جاؤں گا. مجھے اشارہ کسی نے نہیں دیا تھا، نہ مجھ سے کسی نے کہا تھا، تو اس لیے میرے لیے مناسب یہ تھا کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق جو میں سمجھا تھا اس کے حساب سے میں ایکشن لیتا، اور اسی لیے میں نے ریزائن کیا، اور وہی ہے ریزن جو کہ میں نے اپنے ریزگنیشن میں لکھا ہے. انور صاحب، آپ مانتا ہوں آپ ایک بہت ہی یعنی اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں اور بڑا پرنسپل آپ کا ہمیشہ سٹینڈ ہوتا ہے. ابھی آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کہی ہے، آپ نے کہا کہ شاید گورنمنٹ بھی یہی چاہتی تھی. تو پرائم منسٹر کا آپ نے ذکر کیا، ان کی بہت تعریف کی، جس سے بالکل یہ بات ہے سامنے نظر آ رہی ہے کہ آپ بہت ان کی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام ہے پرائم منسٹر کے آپ کے دل میں. اور ابھی ان سے آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، ان سے آپ نے ابھی ملاقات کرنی ہے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ شاید گورنمنٹ بھی یہی چاہ رہی تھی. تو یہ آپ کو وائبز کہاں سے آئیں؟ آپ نے یہ اخذ کیا کہ گورنمنٹ بھی شاید یہی چاہتی ہے کہ آپ چلے جائیں؟ کہاں سے آپ کو یہ نقطہ ملا؟ میں نے یہ انڈیا بعد میں جب ان کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں اس سے میں نے یہ لگایا کہ شاید یہ بھی یہی چاہتے ہیں. یہ بات کی بات ہے. اچھا، بہت آپ نے ہمیں وقت دیا، میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں. لیکن ایک میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اب آپ پرائم منسٹر سے ملنے والے بھی ہیں، آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا اور اب آپ ان سے ملیں گے. تو پرائم منسٹر سے آپ ملیں گے تو آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ کیا کوئی پیس آف ایڈوائس فار دس گورنمنٹ؟ معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں کیسے ان کو ہینڈل کیا جائے، اس حوالے سے کوئی بات کریں گے؟ یا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ بیان فرمائیے، آپ کیا ان سے کہنا چاہیں گے؟ I have never involved myself in politics, nor would I want to involve myself in politics. میں صرف یہ اتنا کہوں گا کہ if I am required for the country, this country is mine and I will do everything for this country. بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب، بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.